السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری میرا سوال نہیں ہے، آپ سے گزارش ہے ہمارے بچوں کو سوشل میڈیا کے حوالے سے اس کا صحیح اور بہتر استعمال بہت اچھا آپ نے. آج کل سوشل میڈیا میں بڑا میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے یہاں پیرنٹس ہیں ان کی تنہائی بات کو ماشاء اللہ. اللہ میں بار بار یہاں پوچھ رہا تھا کہ ان طلباء کو کس چیز کی ضرورت ہے کہ میں اس ٹاپک پر بیان کروں. یہ اگر آپ مجھے شروع میں بتا دیتے تو میں آدھا حصہ بیان کا اسی ٹاپک پہ کرتا. دیکھیں یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، اس کی مثال ہے ایک ذریعے اور وسیلے کی. آپ کہیں سفر کرتے ہیں پیدل، بہت ٹائم لگتا ہے نا پہنچنے میں. میں اگر کراچی سے پیدل آتا یہاں بیان کرنے کے لیے تو میرا خیال ہے میں ابھی نوری آباد تک بمشکل پہنچا ہوتا. ایسا ہی ہے نا. اور اگلی 12 ربیع الاول کو میں یہاں پہنچ رہا ہوتا اگلے سال. میں نے اس کے لیے ایک ذریعہ استعمال کیا، بھائی گاڑی میں بیٹھو اور ٹاپوں ٹاپ بھاگو. تو ذریعہ اور وسیلہ آپ کے مقصد اور آپ کے ہدف تک آپ کو جو کام مہینوں میں ہونا تھا وہ کام آپ کا سیکنڈوں، منٹوں اور دنوں میں کرا دیتا ہے. یہی ہے نا. پہلے زمانے میں لوگ گھوڑا استعمال کرتے تھے گاڑیوں کے بجائے. کہیں جلدی جانا ہوتا تو گھوڑے پہ بیٹھ کے جاتے تھے. تو میں اکثر یہ کہتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی مثال ہے گھوڑے کی، تیز رفتار گھوڑے کی. اگر آپ پیدل سفر کرتے ہیں مہینوں میں پہنچیں گے، تیز رفتار گھوڑے پہ سفر کرتے ہیں تو دنوں میں پہنچیں گے آپ. اگر آپ سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کرتے اپنی بات دنیا تک پہنچانے کے لیے، یہ معلومات لینے کے لیے، تو آپ دنیا میں ترقی میں بہت پیچھے رہ جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر آپ سوشل میڈیا کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں نا کہ ہم نے جدید وسائل اور جدید ذرائع کا استعمال کرنا ہی نہیں ہے، تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے. کیونکہ اب سوشل میڈیا نے پوری دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا ہے، فاصلے ختم کر دیے ہیں. لیکن یعنی اس کی مثال ہے تیز رفتار گھوڑے کی. لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ گھوڑے کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے یا آپ کی لگام گھوڑے کے ہاتھ میں ہوتی ہے جب آپ گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں؟ بتائیے نا. جب آپ گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں تو لگام، آپ کی لگام گھوڑا پکڑ کے آپ کو چلا رہا ہوتا ہے یا آپ گھوڑے کی لگام پکڑ کے گھوڑے کو چلا رہے ہوتے ہیں؟ جب آپ گاڑی پہ بیٹھتے ہیں، میں جب کراچی سے یہاں آیا ہوں تو کیا گاڑی، میرا اسٹیئرنگ گاڑی کے ہاتھ میں تھا یا گاڑی کا اسٹیئرنگ میرے ہاتھ میں تھا؟ میں نے گاڑی کو بتایا کہ میں نے کہاں جانا ہے یا گاڑی نے مجھے بتایا کہ تم نے کہاں جانا ہے؟ سوشل میڈیا کا جب آپ استعمال کریں نا، یوٹیوب، فیس بک، آپ نے یوٹیوب کو، فیس بک کو بتانا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے، مجھے کیا چاہیے. فیس بک آپ کو نہ بتائے کہ اب ادھر نکل لے، اب تو ادھر چلا جا. فیس بک اور یوٹیوب نہ بتائیں کہ اب یہ فلم دیکھ لو، یہ والا ڈرامہ دیکھ لو، اس لڑکی سے بات کر لو، اس سے چیٹنگ کر لو. یہ تو یوٹیوب آپ کو اپنی سمت میں لے کے جا رہا ہے، فیس بک آپ کو اپنی طرف گھسیٹ رہا ہے. جب بھی سوشل میڈیا کا آپ استعمال کریں، پہلے منزل کا تعین ہونا چاہیے. گھوڑے پہ بیٹھنے سے پہلے پتا ہونا چاہیے جانا کہاں ہے آپ نے. گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے پتا ہونا چاہیے کہ جی جانا کہاں ہے آپ نے. تو سوشل میڈیا پہ کے استعمال سے پہلے جب آپ فیس بک آن کرتے ہیں، جب آپ لاگ ان کرتے ہیں یا آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے میں نے یہاں کتنی دیر بیٹھنا ہے. جیسے میں جب آیا نا کراچی سے کل، تو میں نے سب سے پہلے پوچھا بھائی مجھے کیڈٹ کالج پہنچنے میں ٹائم کتنا لگے گا، یہ مجھے پتا ہونا چاہیے نا. اگر مجھے کہتے ہیں مجھ سے آپ کو 6 مہینے لگیں گے، میں آتا. پھر کہتے یار میرا آدھا سال تو ایک بیان میں ہی نکل جائے گا، تو میں دوسرے کاموں کے لیے تو ٹائم ہی نہیں بچے گا. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ لوگ فیس بک پہ بیٹھتے ہیں، یوٹیوب پہ بیٹھتے ہیں، پہلے ایک ٹائم کا تعین نہیں کرتے کہ میں نے بیٹھنا کتنی دیر ہے یہاں پہ. یہ غلطی ہوتی ہے جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، پوری رات آپ فیس بک پہ برباد کر دیتے. فیس بک کی ویڈیوز تو اتنی دلچسپ، ایک ویڈیو ہٹائی دوسری آ گئی. وہ کھانا پکانے کا طریقہ، وہ جناب وہ جو ہے نا سونے کو کیسے پگھلایا جاتا ہے اور سونے سے کیسے خواتین دیکھتی رہتی ہیں، میک اپ کے طریقے، شوہر کو قابو کرنے کے طریقے. گوگل پہ جو ہے نا ایک چیز ایسی ہے جو گوگل پہ نہیں ہے. ایک آدمی نے دیکھا یار گوگل پہ جو بھی لکھو فوراً آ جاتا ہے. کچھ بھی لکھو، نسوار بنانے کی ترکیب لکھو گوگل بتا دے گا، پان بنانے کی ترکیب لکھو گوگل بتا دے گا، گٹکا کھانے کی ترکیب لکھو. وہ شادی شدہ تھا، وہ بڑا خوش ہوا، اس نے فوراً لکھا بیوی کو قابو کرنے کی ترکیب. ٹھیک ہے نا، بیوی پہ کنٹرول. گوگل نے بتایا کہ بھائی تلاش جاری ہے، اب تک ہمیں نہیں ملی.
تو ہر چیز ہے تو آدمی کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. لوگ پوری رات بیٹھے رہتے ہیں, زندگیاں برباد کر دی ہیں, فیس بک کی بھیٹ چڑھا دی انہوں نے اپنی زندگیاں. تو آپ نے 2 پابندیاں کرنی ہیں. نمبر 1, آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے میں نے سوشل میڈیا استعمال کتنی دیر کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ نمبر 2, آج میں جو لیپ ٹاپ لے کے یا اپنے موبائل پہ میں نے فیس بک کو لاگ ان کیا ہے یا یوٹیوب کی ویڈیوز میں نے کھولی ہیں, تو میرا ہدف کیا ہے, میرا مقصد کیا ہے, کیا سیکھنے کے لیے میں نے یہ کام کیا. اگر وہ ہدف آپ کے سامنے نہیں ہوگا تو پھر یوٹیوب آپ کی لگام کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ یوٹیوب. وہ آپ کو چلا رہا ہوگا اپنی مرضی, وہ آپ کو فحش فلموں کی طرف لے جائے گا, وہ آپ کو غیر اخلاقی سرگرمیوں کی طرف لے جائے گا. اتنی نوجوان نسل, ینگ جنریشن برباد ہو رہی ہے فحش فلمیں, ڈرامے اور ان چیزوں میں. پھر لڑکیوں سے دوستیاں, تو وہ اور ہائے ہیلو تم کیسی ہو, آگے پتہ بھی نہیں ہوتا اتنی بڑی بڑی مونچھوں والا آدمی بیٹھا ہوا ہو کوئی. شروع میں تو فیس بک نے بہت بیوقوف بنایا ہے. تو یہ جو سوشل میڈیا اور فیس بک ہے نا, آپ کے ساتھ آپ کی عزت کا بھی جنازہ نکال سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ کو غیر اخلاقی سرگرمیوں میں بھی مبتلا کر سکتا ہے. جو آدمی ایک دفعہ اس عمر میں بے حیائی کے کاموں میں لگ جائے, اس کا جو گھر ہے نا, بعد میں اس کا جو فیملی نظام, گھر کا نظام ہے, گھریلو سسٹم ہے, وہ بہت تباہ و برباد, وہ زندگی بھر کے لیے خراب ہو جاتا ہے. کیونکہ شادی کے بعد بھی پھر لوگ ان برائیوں سے توبہ نہیں کرتے, بہت صحتیں خراب ہوتی ہیں. تو آپ جب بھی انٹرنیٹ پہ بیٹھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ گھوڑا ہے جسے میں نے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے. یہ گھوڑا مجھے میری مرضی سے نہیں چلائے گا, میں اس کو اپنی مرضی سے چلاؤں گا. تو لگام آپ, میں یہ نہیں کہہ رہا آپ استعمال نہ کریں, تو پیچھے رہ جائیں گے دنیا میں. آپ نے استعمال کرنا ہے, لیکن لگام آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے. آپ نے اس کو بتانا ہے کہ میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں اور کس چیز سے میں نے اوائڈ کرنا ہے. اور ٹائم ڈیوریشن, کتنا وقت بیٹھنا ہے, یہ پہلے سے متعین کرنا پڑے گا.